السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ تیسرا پارہ تلک الرسل، اس کے پہلے صفحے پر ہی آیت الکرسی جو قرآن مجید کی سب سے افضل اور سب سے عظیم آیت ہے وہ موجود ہے۔ اس آیت کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، جنت اور اس کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہوگی۔ ایک دوسری حدیث کے مطابق شیطان سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، ساری رات ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کو اس کے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں پر صفات بیان ہوئی ہے، وہیں پر یہود و نصارہ مشرکین کا ایک باطل عقیدہ اس کی بھی تردید کی گئی ہے۔ یہودی عیسائی مشرکین اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اپنی بزرگی کے زور پر اللہ سے جو چاہے منوا سکتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کئی مسلمان اپنے بزرگوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اڑ جائیں گے، بضد ہو جائیں گے، وہ بخشوا کر ہی چھوڑیں گے۔ اور اس کے لیے پھر مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے وزیر اور چہیتے مشیر کی بات کو نہیں موڑتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات کو نہیں موڑتا ہے۔ جیسے دوسری بات کی جاتی ہے کہ جیسے محبوب اپنے محب کی فرمائش کو پورا کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کی بات کو نہیں موڑے گا۔ یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کرنے کی جرأت کر سکے الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت سے۔ یہ دنیا کی مثالیں، یہ بادشاہوں کی مثالیں، یہ محبوب اور محب کی مثالیں، یہ مخلوق کی مثالیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان و زمین کا مالک ہے، اس کی شان یہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ اس کی شان یہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آیت الکرسی پڑھتے جائیں اس کی شان کا اندازہ ہوتا جائے گا۔ لیکن وہ شخص جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک بنانے والا ہو، اس کو نہ اللہ کی شان کا پتہ ہے، نہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے، اور نہ ہی اس کو رب کی صحیح معنوں میں معرفت ہے۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں جانی جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر ان کو جاننی چاہیے تھی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا آج کل ایک بڑا عجیب و غریب کئی مسلمانوں نے مفہوم نکال لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دو لا اکراہ فی الدین، نیکی کا حکم دو لا اکراہ فی الدین، برائی سے منع کرو لا اکراہ فی الدین۔ بھائی قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اس آیت کا شان نزول، یعنی کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اس کے اوپر غور کریں تو آیت کا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ ہوا اس طرح سے، ابو داؤد کی روایت میں تفصیل ہے، ہوتا اس طرح سے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے جو انصار صحابہ تھے ابھی تک مسلمان نہیں تھے،
ان میں سے اگر کوئی خاتون ایسی ہوتی تھی کہ جس کے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے تھے تو وہ نظر مانا کرتی تھی، منت مانا کرتی تھی، میرا بچہ اگر زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ ان کے نزدیک یہودیوں کا بڑا مقام تھا، علم والے تھے، اپنے آپ کو وہ جاہل سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے اہل کتاب ہے، عالم ہے، تو وہ اس طرح سے نظر مانا کرتی تھی۔ تو کئی بچے اسی غلط نظر کا شکار ہو گئے۔ بچے اس عورت کے یعنی جو نظر مانتی تھی، اگر اس کا بچہ بچی زندہ رہتے تو وہ پھر جب ہوش سنبھالتے تھے اس کو یہودی بنا دیتے تھے۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور پھر یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جب جلا وطن ہو کر جانے لگا تو انصار کے کچھ بچے جن کو اس نظر کی بھین چڑھایا گیا تھا، وہ جو یہودی بنا دیے گئے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ جانے لگے۔ تو ان کے ماں باپ نے چاہا کہ زبردستی ان کو اسلام کے اندر داخل کر دیں۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی تھی، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کروانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ مسلمان گن پوائنٹ کے اوپر کافر کو کہے کلمہ پڑھو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو شخص اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنی تحقیق کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اب اسلام کے احکامات کو، تعلیمات کو ماننا اس کے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے اگر اقیم الصلاۃ کا اس کو حکم سنا، وہ کہے جی لا اکراہ فی الدین، میں تو آزاد ہوں، میرے اوپر یہ زبردستی ہو رہی ہے۔ اب آپ مسلمان ہیں، آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، آپ کو دین کے دیگر احکامات کو ماننا پڑے گا، حرام کاموں سے آپ کو بچنا پڑے گا۔ یہاں پر یہ دلیل قطعاً نہیں چلے گی۔ اور اسی آیت کا یہ جو مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یعنی لوگ جو بیان کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں، اسی کی وجہ سے اعتراض کیا جاتا ہے اس حدیث کے اوپر کہ جس میں یہ آیا ہے کہ جو شخص مرتد ہو جائے، اسلام قبول کر کے اس سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، اپنے سابقہ دین یا کسی اور دین کی طرف وہ چلا جائے، تو حدیث کے اندر اس کی سزا آئی ہے کہ اس کو قتل کر دینا ہے۔ کہتے دیکھو جی یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، لہٰذا اس حدیث کو نہیں مانا جائے گا، مرتد کی سزا قتل نہیں ہے۔ یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اس آیت کا معنی اور مفہوم سب سے زیادہ آتا تھا، بھی اگر کسی حدیث کو کوئی بندہ کہتا ہے آیت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو وہ گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے مجھے اس آیت کا معنی اللہ کے رسول سے بھی زیادہ آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث صحیح ہو، آیت کے خلاف ہو، حدیث صحیح ثابت ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت صحیح ثابت ہو جائے، قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، حدیث کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی ہے، صحیح حدیث۔ تو اس حدیث کو اس آیت کے اس مفہوم کے پیش نظر رد کر دینا کہ یہ تو زبردستی ہے، یہ وہ ہے، بھائی زبردستی کس بات کی ہے؟ پہلے جب اس کو پتا تھا، جب وہ مسلمان ہو رہا تھا، کلمہ پڑھ رہا تھا، اس کو بتایا گیا تھا اپنی خوشی سے داخل ہو رہے اسلام میں، جی میں مطمئن ہوں، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، تمہیں پتا ہے اگر اس دین کو چھوڑو گے تمہیں قتل بھی کیا جائے گا، جی مجھے پتا ہے، سب میں نے پڑھ لیا، تحقیق کر لی ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ دین کو چھوڑتا ہے تو وہ تو ایسا ظالم ہے جو اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی سزا تجویز فرمائی ہے کہ اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، وہ دوسروں کو بھی اپنی آخرت برباد کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اگر کھلا چھوڑ دیا جائے تو وہ صرف خود مرتد نہیں ہوں گے، بلکہ دیگر لوگوں کو بھی دین حق، دین اسلام، دین ہدایت سے وہ پھیرنے کی دعوت دیتے پھریں گے، جیسا کہ دور حاضر میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اس پارے کے تیسرے اور چوتھے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کے فضائل اور اس سے متعلقہ احکام اور مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ صدقہ کے فضائل، گناہوں کی بخشش، صدقہ کی ایک فضیلت، کئی گنا اجر، صدقہ کی ایک فضیلت، اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے خوف اور غم سے نجات عطا فرماتا ہے، یہ فضائل یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور صدقے کے کچھ آداب بھی بیان ہوئے ہیں۔ سب سے اہم ادب یہ بیان ہوا ہے کہ دلی رضا سے اور دل کی رغبت کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، مقصود اللہ کی رضا ہو،
لوگوں کو دکھانا مقصود نہ ہو، فلاں نے اتنا بڑا صدقہ کیا، فلاں اتنا بڑا سخی ہے، ایسی سخاوت کرتا ہے، اس کی سخاوت کی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ اگر صدقہ کرتے وقت یہ نیت ہوگی، اس صدقے کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور جس پر صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف پہنچا کر، چاہے زبانی تکلیف ہو یا فعلاً عملاً کوئی تکلیف اس کو پہنچائی۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس کے اوپر تھوڑا سا خرچ کر دیا اس کو گویا کہ زر خرید غلام سمجھ لیتے ہیں، زر خرید غلام جیسا اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ نہیں کیا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے وہ مثال بھی ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال۔ بھئی نیکی جب کی ہے تو پھر لوگوں سے کس بات کی توقع ہے؟ واہ واہ سننے کی جو چاہت ہے، اور کان جو ہے نا ترستے رہے انسان کے، فلاں نے تعریف نہیں کی، فلاں نے تو شکریہ تک بھی ادا نہیں کیا، وہ بڑی مجبوری کے اندر تھا، میں نے یہ کر دیا، اس کے لیے وہ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اس کا شکریہ سننے کے لیے مال اس کے اوپر خرچ کیا تھا، اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی۔ اللہ کی رضا مقصود ہے لوگ شکریہ ادا کرے یا نہ کرے، لوگ ہمارے صدقے کی قدر کرے یا نہ کرے، اس کے اوپر اچھا رسپانس دے یا نہ دے، جس کے لیے کیا ہے اس کو معلوم ہے، جس کے لیے خرچ کیا ہے اس کو معلوم ہے، اور اس نے اجر عطا فرمانا ہے۔ تو اس لیے یہ صدقے کا انتہائی اہم ادب ہے۔ اگر کوئی شخص صدقے کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتایا کہ صدقے کے اندر ردی، ناکارہ، بیکار چیز استعمال نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں ملے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، لیکن صدقے میں وہ کیوں دیتے ہیں؟ اچھی چیز کا انتخاب کریں، اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بات بھی یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ صدقہ کا مال جب دینے کی باری آتی ہے تو اللہ نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جب صدقے کا مال خرچ کرنا ہے تو خاص طور پر ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جاننا بھی ہے، پہچاننا بھی ہے، ان کا انتخاب کرنا ہے، کیونکہ عام طور پر جو بھکاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مانگنے والے، وہ تو کسی بھی طریقے سے مانگ کر اپنا گزارا کر لیتے ہیں، لیکن بیچارہ جو سفید پوش طبقہ ہوتا ہے، جن کی ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں ہوتی ہے، ان بیچاروں کی ہمیشہ حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر اس چیز کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خرچ کرنے کا جذبہ اچھا ہے، لیکن ہر کس و ناکس کو جو بھی مانگنے کے لیے آ جائے اس کو دے دینا، یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ ہمیں پرکھنا چاہیے اور ہمیں اس بات کی پرکھ ہونی چاہیے کہ کون بندہ حقیقتاً ضرورت مند ہے اور کون بندہ جو ہے نا پیشہ ور منگتا ہے اور سوالی ہے۔ دونوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ سفید پوش لوگ اور جو اپنی عزت نفس کو داؤ کے اوپر نہیں لگاتے ہیں، وہ مرنا گوارا کر لیں گے، ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کریں، خاموشی کے ساتھ چپکے سے اللہ کی رضا کے لیے ان کے اوپر خرچ کریں۔ اللہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ اجر رکھا ہے، گناہوں کی بخشش کا اعلان بھی فرمایا ہے، اور بھی اس کے اوپر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے۔ یہاں پر ایک مالی عبادت، نظر، نیاز، منت کا ذکر ہوا ہے۔ نظر بھی عبادت ہے، اسی کو دوسرے لفظوں میں نیاز کہتے ہیں، اسی کو ایک اور انداز کے اندر منت کہا جاتا ہے۔ نظر، نیاز، منت یہ سب اللہ کے لیے، مال اللہ نے دیا ہے تو یہ عبادت کے یہ انداز اور طریقے بھی اللہ کے لیے اختیار کرنے ہیں۔ اور اگر کسی اور کے لیے ہم نظر مانیں گے، نیاز پکائیں گے، نیاز دیں گے، کسی اور کے نام کی منت مانیں گے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا، اور شرک آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے لوگوں جو حلال اور پاکیزہ ہے وہ کھاؤ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا۔ یعنی شیطان اپنے حرام کے مختلف قسم کے جال بچھا کر تمہیں شکار کرنے کی کوشش کرے گا، تم نے حلال کی طرف جانا ہے، تم نے شیطان کے بچھائے ہوئے حرام کے جال کے اندر اپنے آپ کو نہیں پھنسانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سود کی قباحت کو بیان فرمایا ہے کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود خوروں کے جو عقلی دلائل ہوتے تھے اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ وہ کہتے تھے جی سود بھی ایک بزنس ہے، تجارت ہے، اور آج کے جاہل بھی یہی کہتے ہیں
اس دور کے جاہل بھی یہی کہتے تھے، اس دور کے پیسے کے پجاری بھی یہی کہتے تھے، اور آج کے پیسے کے پجاری بھی یہی کہتے ہیں جی یہ تو بزنس ہے جیسے دوسرا بزنس ہے، پھر بزنس کو بھی حرام کہہ دو اگر آپ سود کو حرام کہتے ہیں تو۔ وہ بھی یہی دلیل دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، تمہاری یہ دلیل دینے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ اللہ نے تجارت بزنس کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے تمہاری اس دلیل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری یہ بودی اور کمزور دلیل اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا جو سود خور ہے وہ قیامت کے دن کیسے کھڑے ہوں گے قبر سے؟ ایسے کھڑے ہوں گے کہ جس طرح سے وہ بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دیا ہو، مخبوط الحواس کر دیا ہو، مرگی کا دورہ جیسے پڑتا ہے، جنون کا دورہ جیسے پڑتا ہے، ایسے پاگلوں کی طرح اور اسی طرح سے مخبوط الحواس ہو کر یہ سود خوروں کو قبر سے کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ ابھی کھڑا کیا جا رہا ہے قبر سے قیامت کے دن، آگے کیا ہوگا وہ تو پھر اور معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جس بندے کو سود کی حرمت کا علم ہو جائے اس کے بعد بھی وہ سودی لین دین سے باز نہیں آتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ کی وعید ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی اللہ نے وارننگ دی ہے اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو جو سودی لین دین باقی رہ گئے اس کو چھوڑ دو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آگاہ ہو جاؤ جنگ کے بارے میں۔ جنگ کے بارے میں اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرما دیا ہے، اعلان جنگ فرما دیا ہے۔ اور یہ آج سودی لین دین اس قدر عام ہو چکا ہے، اس کے حق کے بارے میں دلائل کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں جی مولوی صاحب آپ بڑا سود کے حرام ہونے کا درس دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں 21ویں صدی کے اندر، دور جدید کے اندر جب اس قسم کی معیشت ہے کہ سود جو ہے نا اس معیشت کا حصہ بن چکا ہے، اس سسٹم کا حصہ بن چکا ہے، آپ کیسے جو ہے نا ختم کرنے کا کہیں گے سود کے بارے میں؟ آپ کو فتوے لگانا آتا ہے، ہمیں بتائیں نا سود ختم کیسے ہوگا؟ اللہ کا قرآن 1450 سال پہلے سود کے خاتمے کے طریقے بتا چکا ہے، لیکن ہم نے کیونکہ انگریزوں کے پیچھے چلنا ہے، سود خور یہودیوں کی باتیں ہم نے کرنی ہے اور اسی طرح سے ان کے پیچھے ہم نے ان کی نقالی کرنی، اندھی تقلید کرنی ہے، لہٰذا ہماری زبان پر بھی وہی باتیں جو ان کی زبان کے اوپر۔ سود کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ کسی کو قرض ضرورت ہو مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، اور پیسے کے پجاریوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، جو مادہ پرست ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں زمین کے اوپر کہ امیر امیر تر ہوتا جائے، غریب غریب تر ہوتا جائے، اور اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال بنی ہے بالکل یہی بنی ہوئی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ ایک شکل اور کیفیت ہے، اور یہ سود کی لعنت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، غریب بیچارہ ابھی پستا رہتا ہے۔ تو پہلا حل اللہ نے یہ بتایا ہے یہاں پر کہ مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے، بلکہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر تنگ دست ہے جس نے تم سے قرض لیا ہے، تم نے لالچی نہیں بن جانا ہے، یہ اپنے کیے ہوئے وعدے کے اوپر ٹائم کے اوپر پیسے نہیں دے سکے گا، لہٰذا اب میں اس کے اوپر سود لگاؤں گا، پھر مہلت مانگے گا، 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جب وقت آئے گا پھر نہیں دے سکے گا، میں اور سود لگاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تنگ دست ہو تو اس کو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، مہلت دے دو آسانی تک، بھائی کوئی بات نہیں 2-4 مہینے اور ٹائم لے لو، لیکن دینا اتنا ہی جتنا لیا تھا۔ تو جو لالچی ہیں، دنیا کا پیسہ ہی جن کے نظروں میں سب کچھ ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ آئے گی؟ ان کو یہ باتیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور دوسرا حل اللہ نے یہ بتایا وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ تنگ دست ہے، اپنا قرض اس کے اوپر صدقہ کر دو، معاف کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لیکن جو سود خور ہوتا ہے وہ ایک مجال ہے، وہ 1 روپیہ چھوڑے، ایک چونی چھوڑنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائے، موت آ جائے گی ایک چونی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے سود خوروں کو قرآن کے یہ بتایا ہوا حل کبھی سمجھ آئے گا؟ کبھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو قرآن نے تو
اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین حل بتا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے معیشت متوازن رہتی ہے، دولت کی تقسیم بھی اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے، معاشرے کا فرد امیر ہو یا اسی طرح سے غریب ہو، وسائل سے سارے کے سارے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی سے ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جو لوگ ضرورت مند ہو ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے بلا سود قرضوں کی فراہمی، یہ سود کا حل ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، جن کو سود کا چسکا لگ چکا ہو وہ کبھی ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ وہ کہیں گے تمہیں جی اکنامکس کو پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں معیشت کا پتہ ہی نہیں ہے، تم مولوی بس ایک ہی بات کرتے رہتے ہو۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ جب قرض کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے احکام اور مسائل میں بیان فرمائے۔ یہاں پر ایک بات یہ کی کہ قرض اگر کسی کو دینا ہے یا کسی سے قرض لینا ہے، وقت طے کر لو، بھئی کب واپس کرو گے، وہ بتائے کہ میں کب واپس کروں گا۔ دوسری بات، اس کے اوپر گواہ بنا لو۔ یہ گواہ بنانا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، البتہ بہتر ضرور ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، وہ قرض کا جو لین دین تم کر رہے ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ جب گواہ بنانے کی بات آئی تو گواہی کے بھی کچھ احکام اللہ نے بتا دیے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر آخر تک بڑی عظیم آیتیں ہیں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے رات کو یہ دو آیتیں پڑھ لی، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کس چیز سے کافی ہو جائے گی؟ ہر قسم کے شر سے، نقصان سے، جادو، جنات، آسیب وغیرہ سے، سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں، تمام مفہوم اس کے اندر شامل ہے کہ یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے سورت آل عمران، بڑی عظیم سورت ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات کے بارے میں لوگوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ وہ ہے جو قرآن کی آیات سے، اللہ کی کتاب کی آیات سے اپنے مطلب کی باتیں نکالتے ہیں، اپنے مطلب کی باتیں نکالتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے راستے ڈھونڈتے ہیں، راستے تلاش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا تھا، اولئک الذین سمی اللہ فاحذروہم، ان لوگوں کا نام اللہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ رکھا ہے، ان کے دل ٹیڑے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاحذروہم، بچنا ان سے۔ اس قسم کے لوگوں کی آج بھرمار ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو شروع میں مثال دی، لا اکراہ فی الدین، نیکی کا حکم دو، جی میں آزاد ہوں، زبردستی تھوڑی ہے میرے اوپر، میں چاہوں گا تو عمل کروں گا، فلاں کام نہ کرو، جی میں آزاد ہوں، زبردستی میرے اوپر تھوڑی ہے، میں چاہوں تو اس کے اوپر عمل نہ کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، پوچھنے والے۔ تو یہ اس قسم کے لوگ جو اپنا مطلب نکالتے ہیں قرآن میں سے، عجیب و غریب لوگوں نے آج کل مطلب نکال رکھے، اس تفصیل میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو راسخین فی العلم ہے، اللہ کا خوف جن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا علم ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ساری کی ساری آیتیں احکام ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم تمام اللہ کی آیتوں کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کی آیتیں جو کہتی جائیں ان کے اوپر سر تسلیم خم ہے، ایمان بھی ہے، عمل بھی ہے ان کے مطابق، کوئی راستے نکالنے والی بات نہیں، چور دروازے تلاش کرنے والا معاملہ ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اور ساتھ ہی یہ بتایا ہے کہ یہ دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے رب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا۔ یہ اس طرح سے وہ راسخین فی العلم دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے جن سے دنیا میں انسان کو فطرتی طور پر بڑی محبت ہوتی ہے۔ عورت، بیٹے، سونے چاندی کے جو ڈھیر ہوتے ہیں خزانے، اور اسی طرح سے گھوڑے یعنی سواری ہو گئی، اور اس کے علاوہ چوپائے، جانور جس کو مال مویشی ہم کہتے ہیں، مال ڈنگر، اور چھٹے نمبر کے اوپر ہے کھیتی یعنی جائیداد، پراپرٹی، زمین۔ اب ان 6 چیزوں سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ 6 چیزیں دنیا کا فائدہ ہے، دنیا کا سامان ہے، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بہتر ایک چیز ہے اللہ کے ہاں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی جنت ہے، آؤ اس کو حاصل کرو، تقوی اختیار کرو، ایمان اختیار کرو۔ اور اللہ نے یہاں پر جنتیوں کی صفات بیان فرمائی ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جنت ان کو ملتی ہے جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، مطیع و فرما بردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، گناہوں کے اوپر اتنا ڈر اور خوف ہوتا ہے سحری کے اوقات میں اٹھ کر، فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے لیے جنت ہے۔
تو یہ کام ہے جو کرنے والا ہے، یہ کا کام ہے جائیدادوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور اسی طرح سے سونے چاندی کے ڈھیر لگانے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کرنے والا کام ہے نا، آؤ یہ کام کرو، اللہ کی جنت کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ نے جو انعامات رکھے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی شہادت جو اللہ کی شہادت ہے وہ پیش کی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے گواہی دی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود صرف وہی ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے ایسا بدبخت ہے، اللہ کی گواہی کو ٹھکرا رہا ہے۔ یہ اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے، اللہ کی شہادت سے بڑی شہادت کس کی ہو سکتی ہے؟ رب کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی ہو سکتی ہے؟ رب خود کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تمہاری نمازیں، تمہارے قیام، سجدے، دعائیں، التجائیں، تمہاری نظر و نیاز، منت وغیرہ کل عبادت کے کام وہ سب کے سب میرے لیے ہونے چاہیے۔ لیکن بندہ کہے جی نہیں، میں فلاں کے لیے بھی کروں گا، فلاں کے لیے بھی کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کی گواہی کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ اس کے بعد اہل کتاب کا تفصیلی ذکر کیا، خاص طور پر عیسائیوں کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک گروہ کا عقیدہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ایک گروہ کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کیا ہے جی، الہ ہے، معبود ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اللہ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا، ان کی نانی اماں کا ذکر کیا، ان کی والدہ کا ذکر کیا، یہ پورا خاندان ان کا ذکر کیا۔ بتانا یہ مقصود ہے جو معبود ہوتا ہے اس کے رشتہ دار کہاں سے آ گئے، اس کے خاندان کہاں سے آ گئے۔ اور اللہ نے یہاں پر ایک بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، ایک گروہ۔ دوسرا گروہ کہتا ہے جی بغیر باپ کے کیونکہ پیدا ہوئے ہیں لہٰذا کوئی عام بستی نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے، تین میں سے تیسرے ہیں، اللہ الہ تین ہے اور ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ نے دلیل کیا دی، فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو تھی نا، ایک سبب تو ہے نا دنیا میں آنے کا، باپ نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ان کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، ان کو تو تم معبود نہیں کہتے ہو، ان کو تو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے ہو، عجیب تمہارا تضاد ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے، تم نے کہا جی ابن اللہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، اور آدم کا نہ والد نہ والدہ ہے، ان کے بارے میں تم کہتے ہو بشرط۔ عجیب تمہاری منطق ہے بھائی، عجیب تمہارا تضاد ہے۔ ایسی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے دی اور فرمایا اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر آپ ان کو کہیں تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ پھر مباہلہ کرتے ہیں، آؤ کھلے میدان کے اندر لے کر آؤ اپنے عورتوں کو، بچوں کو، ہم بھی لے کر آتے ہیں۔ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، ہم اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر ڈالتے ہیں۔ عیسائیوں کے علماء یہاں پر کانپ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اگر نبی ہوا ہمارا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، اس لیے مباہلے کی دعوت قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ باطل کیا ہوتا ہے، باطل ہمیشہ بے سر و پا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسی دلیل یہاں پر پیش کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور وہ بات میں ضرور یہاں پر رکھنا چاہوں گا، ان کی ایک صفت ذکر کی ہے حسوراً۔ حسوراً کا معنی یہ کیا گیا ہے لا یقرب الذنوب والشہوات تعففاً۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پاک دامنی کا عالم یہ ہے کہ گناہوں اور خواہشات کے قریب ہی نہیں جاتے تھے، ایسے پاک دامن تھے۔ اس میں نوجوانوں کے لیے درس ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے اندر نوجوانوں کے لیے درس ہے، اپنے کردار نبیوں کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے ایسے صاف ستھرے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ایسے پاک دامن تھے، گناہوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ اپنے دامن کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے۔ باتیں اور بھی بہت ساری ہیں، آخر میں اللہ نے جا کر اسلام کی حقانیت کے ذکر فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کو اور مذہب تلاش کرے گا، کو اور دین لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہیں کرے گا اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔